کانے دجال کا فتنہ۔ کانا دجال یہودی لوگوں میں سے ہوگا، رنگ اس کا گورا اور قد لمبا، آنکھ سے کانا ہوگا۔ پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا کہ میں عیسیٰ مسیح ہوں، اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہوگا۔ اس زمانے کا ہر ایک آدمی اس لکھے ہوئے کو پڑھ لے گا، مسلمان اس کو پہچان لیں گے کہ یہ کانا دجال ہے، اور کافر لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ پھر وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور عجیب عجیب کرتا لوگوں کو دکھائے گا، دوزخ اور جنت بنا کر اپنے ساتھ رکھے گا، بے موسم درختوں سے پھل پیدا کرے گا۔ جو گائیں بکری وغیرہ دودھ نہیں دیتی ہوں گی، اس کے حکم سے وہ دودھ دینے لگیں گی۔ زمین کے سارے خزانے اس کے پاس ہوں گے، مردوں کو زندہ کر کے دکھائے گا۔ بس ایسی ایسی باتیں دیکھ کر لوگ اس کو خدا سمجھیں گے۔ تمام ملکوں میں پھرے گا اور لوگوں کو بے ایمان کرے گا۔ یمن وغیرہ ملکوں میں جائے گا، پھر مکہ شریف میں پہنچے گا، وہاں فرشتوں کا پہرا دیکھ کر بے حواس ہو کر بھاگ نکلے گا اور مدینہ شریف تک جائے گا۔ اس وقت مدینہ شریف کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 2 فرشتے ننگی تلوار لے کر کھڑے ہوں گے۔ ان کو دیکھ کر ڈرے گا اور شہر میں داخل نہ ہو سکے گا۔ 2 دن تک مدینہ شریف سے باہر رہے گا، اور شہر میں 3 دفعہ زلزلہ آئے گا۔ مرتد اور منافق اور بے ایمان لوگ خوف کے سبب شہر سے نکل کر اس کے پاس آ جائیں گے، اور شہر بے ایمان لوگوں کے نکلنے سے پاک ہو جائے گا۔ وہ وقت مسلمانوں پر بڑی مصیبت کا ہوگا۔ ایک بزرگ اس کے پاس جا کر کہیں گے، تجھے میں جانتا ہوں اے خبیث، تو ہی ہے دجال ازرو حدیث، حال تیری صورت اور سیرت کا کل ہو بہو فرما گئی ختم رسول، کہ وہ ہوگا باری جرم و فساد، سرکش و گمراہ بھی حد سے زیادہ۔ یہ سچی بات سن کر وہ بے ایمان غصے میں آگ ہو جائے گا اور آرا منگوا کر اس بزرگ کو چروائے گا، پھر اپنے ماننے والوں کو دکھانے کے لیے ان کو زندہ کرے گا، اور ان بزرگ سے کہے گا کہ میں مارتا ہوں، زندہ کرتا ہوں، اب بھی مجھ کو خدا مانتے ہو یا نہیں؟ وہ بزرگ کہیں گے تو جھوٹا ہے، بے ایمان ہے، کانا دجال ہے، اور یہ استدراج ہے جو خدائے بیت اللہ شریف کا تجھ پر عذاب ہے۔ اسی سچے خدا نے تجھ کو یہ قدرت دے رکھی ہے، اور وہ ایماندار اور بے ایمان کا امتحان لے رہا ہے۔ پھر دجال غصے میں آ کر ان پر تلوار چلائے گا، مگر تلوار کا ان پر کچھ اثر نہ ہوگا، پھر ان کو آگ میں ڈلوائے گا، آگ بھی ان کو نہ جلا سکے گی۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں کے سامنے جلیل ہوگا اور پریشان ہو کر، اور ملک شام میں دمشق کے قریب پہنچے گا، اور اللہ تعالی نے اس کو جو قدرت دے رکھی تھی وہ چھین لی جائے گی۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کا ایک بہت بڑا لشکر جمع کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیچے، اور دنیا سے بے ایمان لوگوں کا نام و نشان مٹائیے اور دین محمدی کو روشن کیجیے۔ اور آپ فرمائیں گے، یہ کام آپ ہی کا ہے، میں تو آسمان سے اس لیے آیا ہوں کہ دجال کو قتل کروں، کیونکہ وہ صاحب استدراج ہے اور میں صاحب معجزہ ہوں، میرا اور اس کا جوڑ ہے، اور اس ظالم کی موت میرے ہاتھ ہے۔ مجھے ایک گھوڑا اور نیزہ دیجیے کہ میں اس کو قتل کرنے جاؤں۔ بس آپ گھوڑا اور نیزہ لے کر دجال کا پیچھا کریں گے، وہ آپ کو دیکھ کر بھاگے گا، یہاں تک کہ ملک شام میں ایک پہاڑ کے سامنے گر جائے گا، اور آپ اس کافر، بے ایمان، جھوٹے خدا کو نیزے سے مار ڈالیں گے، اور اس کے ساتھیوں کو کہیں گے کہ دیکھو کہ وہ مسلمانوں کا دشمن، نبوت اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا فسادی کیسی ذلت کے ساتھ دنیا سے ختم کر دیا گیا۔ پھر اسلامی بہادر اس کی فوجوں کو اور اس کے ساتھیوں کو قتل کریں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ حال ہوگا کہ اگر کوئی بے ایمان کسی درخت کی آڑ میں بھی چھپا ہوگا تو وہ درخت پکار کر کہے گا، اے اسلام بہادر، اس خدا کے دشمن کو قتل کر، غرض کے دجال اور اس کی جماعت کے سب آدمی، مرد، عورت قتل کر دیے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام علیہ السلام ملکوں میں پھریں گے، جو مسلمان دجال اور اس کی جماعت کے ستائے ہوئے ہوں گے ان کو جنت کی خوشخبری دیں گے۔ اس وقت تمام روح زمین پر مسلمان ہی مسلمان ہوں گے، کافر لوگوں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ 7 یا 8 برس کے ساتھ امام مہدی علیہ السلام بڑے انصاف کے ساتھ بادشاہت کریں گے، پھر ان کی وفات ہو جائے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے جنازے کی نماز پڑھائیں گے، پھر ان کو دفن کر دیا جائے گا۔ آپ کی عمر صرف 48 برس کی ہوگی، پھر آپ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 برس بادشاہت کریں گے۔ وہ زمانہ نہایت برکت اور پرعمل والا ہوگا۔ آپ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، اور پھر آپ بھی وفات پا جائیں گے، اور مسلمان آپ کے جنازے کی نماز پڑھ کر آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
روضہ اقدس میں دفن کر دیں گے۔ مسلمان بھائیوں دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے کا سب حال پہلے ہی بتا دیا کہ میرے شریعت اور میرے طریقوں کو مٹانے والے دجال آتے ہی رہیں گے، اور سب سے آخر میں سب سے بڑا کانا دجال آئے گا۔ ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت آنے کے بعد بہت سے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ دجال کی طرح بہت سے بیل اور بے سمجھ لالچی مسلمانوں کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، اور کانے دجال کے قصے سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ دین کے دشمنوں اور گمراہ لوگوں کی موت بری طرح آتی ہے۔ لوگ سیاہ اور ذلیل و خوار ہو کر مرتے ہیں۔